سنوزر فتنہ فساد کی تکون کے دو زاویے ہیں۔ اس کے حصار میں پھنس جانے والے انسان جرم کی پھول بھلیوں میں بھٹکتے رہتے اور اپنے اوپر واپسی کے سب راستے بند کر لیتے ہیں۔ اسی لیے ان تینوں کو دنیا کی تمام خرابیوں کی جڑ قرار دیا گیا ہے۔ لوگ اس میں کھو کر زندگی کی اعلیٰ قدروں کو بھول کر صرف اپنی خوشحالی عزیز رکھتے ہیں۔ ان ڈھکے چھپے گوشوں کی نشاندہی جو بہت کم نگاہوں میں آتے ہیں۔ ایک بھیڑیے کی کہانی جو ایک بھیڑ کے بہروپ میں شکار کھیلتا تھا۔ السلام علیکم لسنرز، کرائم سسپینس اور تھرل سے بھرپور ایک نئی کہانی سنتے ہیں جس کا عنوان ہے نقاب۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ 62 سال کے مگر شاندار صحت کے مالک ریٹائرڈ جنرل باقر علی خان اپنے وسیع اور اس لان میں اپنے ملازم کے ساتھ کھڑے تھے۔ وہ حسب معمول ہر شام کی طرح اپنے دل پسند مشغلے میں مشغول تھے، یعنی اپنے پالتو کتے کو پیار کر رہے تھے۔ ملازم تشتری میں کئی طرح کی مٹھائیاں لیے ہوئے تھا کیونکہ ہر شام باقر علی خان اپنے ہاتھ سے مارشل کو مٹھائیاں کھلاتے تھے۔ ان ہونٹوں کی جنبش بتا رہی تھی کہ وہ باتوں میں مصروف ہیں۔ پھر ملازم اشارہ پا کر مارشل کو وہاں سے لے گیا۔ باقر علی خان منہ میں سگار دبائے گاؤن کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے کوٹھی میں داخل ہو رہے تھے۔ سبھی اپنے بیڈ روم کی کھڑکی سے یہ سب منظر دیکھ رہی تھی۔ اس نے ایک ٹھنڈی سانس بھر کر پردہ برابر کر دیا۔ وہ جانتی تھی کہ باقر علی خان اب سیدھے اس کے کمرے ہی میں آئیں گے۔ اس کا خیال درست نکلا۔ چند منٹ بعد ہی دروازہ کھلا اور باقر علی خان داخل ہوئے۔ تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ وہ کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی کی جانب دیکھتے ہوئے بولے۔ ابھی تو صرف 7 بجے ہیں، وہ دھیمے لہجے میں بولی۔ تم جانتی ہو کہ میں وقت کا پابند ہوں، باقر علی خان بولے۔ 8:30 بجے کا مطلب 8:30 بجے ہی ہوتا ہے۔ آپ چینج کریں، مجھے بھی زیادہ دیر نہیں لگے گی، وہ بولی اور اپنے کپڑوں کی الماری کی جانب بڑھ گئی۔ باقر علی خان چند لمحے اس کی پشت کو گھورتے رہے، پھر خود بھی باتھ روم کی جانب بڑھ گئے۔ صبیہ اچھی طرح جانتی تھی کہ باقر علی خان فوجی زندگی کے عادی ہو چکے ہیں، ہر چیز میں ترتیب کا خیال رکھتے ہیں۔ وقت کو ضائع کرنے والا ان کے نزدیک دنیا کا بے وقوف ترین انسان ہے۔ صبیہ نے اپنے ڈھیروں شاندار جوڑوں میں سے نیلا گلابی سوٹ نکال لیا۔ اس نے یہ سوٹ خاص طور پر دعوت میں جانے کے لیے سلوایا تھا۔ وہ بھی کپڑے تبدیل کرنے کا ارادہ کر ہی رہی تھی کہ ٹیلی فون کی گھنٹی نے چونکا دیا۔ ہیلو، اس نے بڑھ کر ریسیور اٹھا لیا تھا۔ ہیلو، دوسری جانب سے آواز آئی۔ کیا حال ہیں؟ آپ کون ہیں؟ صبیہ کو دوسری جانب موجود شخص کی بے تکلفی پسند نہیں آئی تھی۔ کس سے بات کرنی ہے؟ وہ ناگواری سے بولی۔ بات تو تمہیں سے کرنی ہے، آواز نے کہا۔ لیکن آپ ہیں کون اور مجھ سے کیوں بات کرنا چاہتے ہیں؟ وہ برہم انداز میں بولی۔ اس وقت تو میں اپنا تعارف نہیں کروا سکتا، وہ خوشگوار انداز میں بولا۔ ہاں، غائبانہ طور پر آپ مجھے اپنا دوست سمجھ سکتی ہیں۔ دیکھیے، آپ جو کوئی بھی ہیں، صبیہ نے غصے سے کہا۔ شاید اس بات سے واقف نہیں کہ یہ جنرل باقر علی خان کی کوٹھی ہے۔ جانتا ہوں، وہ بولا، لیکن آپ نے جنرل کے ساتھ ریٹائرڈ نہیں کہا۔ دوسری جانب سے کہا بلند ہوا۔ صبیہ کو اس وقت شدید غصہ آ رہا تھا۔ پہلے اس نے ارادہ کیا کہ فون بند کر دے، لیکن پھر ارادہ ملتوی کر دیا کیونکہ وہ فون کرنے والے کا مقصد جاننا چاہتی تھی۔ فون کرنے کا مقصد ابھی تک سامنے نہیں آیا تھا۔ وہ اپنی آواز میں نرمی پیدا کرتے ہوئے بولی۔ پہلے صبیہ بیگم، تم یہ بتاؤ کہ تمہارے شوہر نامدار بوڑھے شیر باقر علی خان اس وقت کہاں ہیں؟ اس وقت وہ باتھ روم میں نہا رہے ہیں۔ بہت ہوشیاری سے باقر علی خان کو دھوکہ دے رہی ہو، وہ بولا۔ اگر بوڑھے کو یہ بتا دیا جائے کہ اس کی کم عمر حسین بیوی اسے کس طرح دھوکہ دے رہی ہے تو جانتی ہو کیا ہوگا؟ آواز تھوڑی سی رکی۔ تمہارے وجود کے چیتڑوں کا بھی سراغ نہیں ملے گا۔ صبیہ ہولے ہولے کانپ رہی تھی۔ خاموش کیوں ہو؟ آواز ابھری۔ سوچ رہی ہو کہ میں کون ہوں اور تمہارے اس راز سے کس طرح واقف ہو گیا ہوں؟ تم وہ ہکلائی۔ کس راز کی بات کر رہے ہو؟ میں کچھ سمجھ نہیں پا رہی، وہ بولی۔
کل دوپہر 12 بجے میں دوبارہ فون کروں گا، آواز نے کہا، اور فون ڈیڈ ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ صفیہ ریسیور رکھتی، باقر علی خان باتھ روم سے نکل آئے۔ کس کا فون تھا؟ وہ تولیے سے اپنے بالوں کو رگڑتے ہوئے بولے۔ ہیں؟ وہ چونک اٹھی۔ رانگ نمبر تھا، اس نے جواب دیا۔ باقر علی خان چونکے۔ تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ وہ بولے۔ احمد کمال کی عالی شان کوٹھی میں اس وقت شاندار دعوت کا اہتمام تھا۔ لان سے لے کر کوٹھی کے خوبصورت ڈرائنگ روم تک لوگ نظر آ رہے تھے۔ چاروں جانب حسین چہروں اور دل فریب آنچلوں کی بہار تھی۔ احمد کمال اس شہر کے بڑے صنعت کاروں میں سے ایک تھے۔ اس وقت وہ 40 برس کے ہو گئے تھے اور اپنی 40ویں سالگرہ کا جشن منانے کے لیے انہوں نے شہر کی مشہور ہستیوں کو یکجا کر ڈالا تھا۔ احمد کمال لوگوں کے گرد چکراتے پھر رہے تھے اور پھر سیٹھ داؤد نے قریب سے گزرتے ہوئے انہیں روک لیا۔ یار کمال، ہر برس اپنی سالگرہ کا کھانا کھلواتے ہو، اب تو شادی کر لو، وہ بولے۔ دیکھتے ہی دیکھتے قلمیں بھی سفید ہو گئی ہیں۔ اس سلسلے میں تو مجھے معافی رکھو۔ احمد کمال نے ہاتھ جوڑے۔ اب اس عمر میں کیا شادی کروں گا؟ وہ حسرت و یاس سے بولا۔ میری مرحوم ماں کی بڑی خواہش تھی، لیکن وہ بھی یہ حسرت لیے اس دنیا سے چلی گئیں۔ ارے بھائی، اگر شادی نہیں کرے گا تو تیری جائیداد اور دولت کا وارث کون ہوگا؟ سیٹھ داؤد حیرت سے بولے۔ احمد کمال کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کھیل گئی۔ میرا بیٹا وارث ہوگا۔ جمال کی بات کر رہا ہے؟ سیٹھ داؤد بولے۔ ہاں، جمال میرا چھوٹا بھائی، احمد کمال بولے۔ اگر میں نے 20 برس کی عمر میں شادی کر لی ہوتی تو اس وقت میرے بیٹے اور جمال کی عمر برابر ہوتی۔ کیوں، ٹھیک کہا نا میں نے؟ ان کی آواز میں اپنے بھائی کے لیے محبت تھی۔ صاحبزادے ہیں کہاں؟ دکھائی نہیں دے رہے، سیٹھ داؤد نے کہا۔ ہاں، ابھی تک پہنچا نہیں، حالانکہ میں نے… احمد کمال بولتے بولتے رک گئے اور پھر فوراً ہی ایک جانب لپکے۔ بہت لیٹ پہنچے آپ، وہ بولے۔ باقر علی خان مسکرائے۔ بھائی، ایک تو میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور پھر بیوی والا بھی۔ انہوں نے برابر میں موجود صبیہ کی جانب دیکھا۔ احمد کمال دونوں کو لیے اندر پڑا تو اندازہ ہوا اب محفل کی توجہ صبیہ بن چکی تھی۔ پتہ نہیں اس کو صبیہ جیسی لڑکی کس طرح مل گئی، فیروز علی نے سیٹھ داؤد سے آہستہ آواز میں کہا۔ دولت، جائیداد، جاگیر، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہر کام کروا دیتی ہیں۔ سیٹھ داؤد کا لہجہ فلسفیانہ تھا۔ محفل رات گئے تک جاری رہی۔ مہمانوں کو رخصت کرتے کرتے 12 بج گئے تھے۔ احمد کمال تھکے ہارے نوکروں کو آخری ہدایات دے رہے تھے کہ ان کے چھوٹے بھائی احمد جمال کی کار گیٹ سے اندر داخل ہوئی۔ احمد جمال چابی ہلاتا ہوا نمودار ہوا۔ سوری بھائی، ایک ضروری کام کی وجہ سے میں اس محفل میں شرکت نہیں کر سکا، وہ معذرت خانہ انداز میں بولا۔ اس کی گردن جھکی ہوئی تھی۔ احمد کمال چند لمحے اس کے جھکے ہوئے سر کو گھورتے رہے۔ رات بہت ہو گئی ہے، جا کر آرام کرو، وہ بولے۔ کل کسی وقت اس موضوع پر بات کریں گے۔ احمد جمال نے اطمینان کا سانس لیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ بھائی کی زندگی اتنی مصروف ہے کہ وہ کل کبھی نہیں آئے گی۔ چنانچہ وہ بھاگتا ہوا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ ٹھیک 12 بجے باقر علی خان اپنی اسٹڈی روم میں بند ہو گئے۔ صبیہ جو لمحے لمحے گن رہی تھی، پھرتی سے فون کی جانب لپکی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ اس وقت جس جگہ فون کر رہی تھی وہاں مطلوبہ شخص مل سکتا تھا۔ ہیلو، دوسری جانب سے آواز شناخت کر کے بولی۔ میں بول رہی ہوں، وہ دھیمے لہجے میں ارد گرد نظروں کو گھماتے ہوئے بولی۔ میں سخت پریشان ہوں، کل مجھے ایک گمنام فون ملا تھا، وہ شخص ہمارے راز سے واقف ہے۔ وہ خاموش ہو گئی اور دوسری جانب سے جواب سننے لگی۔ شاید دوسری طرف موجود شخص بھی پریشان ہو گیا تھا، کیونکہ صبیہ کے ماتھے پر لکیریں سمٹ آئی تھیں۔ کوئی حل سوچو، اگر یہ راز فاش ہو گیا تو میں تو اپنی جان سے جاؤں گی ہی، لیکن تم بھی بچ نہیں سکو گے، باقر علی خان پر بات کرتے گا۔ اسے خاموش ہونا پڑا کیونکہ دوسری جانب موجود شخص نے اس کی بات کاٹ دی تھی۔ وہ چند لمحے سنتی رہی۔ اس کا فون آنے والا ہے، اس نے 12 بجے فون کرنے کا کہا تھا، وہ بولی، اور پھر دوسری جانب سے شاید اسے ریسیور رکھنے کی ہدایت دی گئی تھی، اس لیے اس نے فون بند کر دیا۔
और दोनों हाथों से अपने चेहरे को छुपा लिया। इसका दिल फूट फूट कर रोने को चाह रहा था, लेकिन ऐसी सूरत में वो क्या बताती कि वो क्यों रो रही है। वो उठी और सिंगार में इसके सामने जा खड़ी हुई। इसका चेहरा बिगड़ गया था। फ़ोन की बजने वाली घंटी ने इसे डरा दिया। इसका दिल उछलकर खलक में आ अटका। बड़ी मुश्किल से इसने दिल को संभाला और फ़ोन की जानिब पड़ी। रिसीवर उठाने की तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी, लेकिन ना उठाना इससे बड़ी मुसीबत था। इसने बड़ी लाचारी से रिसीवर उठा लिया। हेलो, वो मुतासी आवाज़ में बोली। हेलो, वही आवाज़ आई। बड़ी देर लगाई रिसीवर उठाने में। क्या बूढ़ा अभी तक स्टडी रूम में नहीं गया था? हालांकि 12:20 हो रहे हैं। वो बोला। क्या चाहते हो? वो एकदम फट पड़ी। क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? आहिस्ता बोलो, कहीं आवाज़ कमरे से बाहर न चली जाए। वो तमस्कुराना अंदाज में बोला। बूढ़े की आंखों में धूल झोंक कर ऐश कर रही हो? वो दुरुस्त लहजे में बोला। शादी बूढ़े से की है, दौलत की खातिर, और दादेश के लिए एक जवान का साथ है। चुप हो जाओ, वो रोती हुई आवाज़ में बोली। अच्छा, गुनाह के बाद जन्नत नहीं मिलती? वो बोला। तुम चाहते क्या हो? वो आवाज़ में एतमाद पैदा करके बोली। और तुम हो कौन? दूसरा सवाल तो बेकार है, वो बोला। क्या चाहता हूँ ये ज़रूर बताऊँगा, लेकिन अभी नहीं, अगले फ़ोन का इंतज़ार करो। लाइन कट हो गई थी। इसने फ़ोन बंद कर दिया था। वो थोड़ी देर इसी तरह फ़ोन को घूरती रही, फिर रिसीवर रखकर बेदम होकर सोफे पर ढेर हो गई। इसे पता ही नहीं चला वो कब तक इस तरह पड़ी रही। वो इस वक्त चौंकी जब मुलाजिम ने इसे आवाज़ दी। क्या बात है? वो बोली। बेगम साहिबा, 1 बजने वाला है, मुलाजिम बोला। खाना लगवा दूँ? वो जानती थी कि बाकिर अली खान स्टडी रूम से बाहर आते ही खाना खाते हैं और फिर आराम करते हैं। वो सीधी हो गई। लगवा दो, वो बोली। दफातन फ़ोन की घंटी एक बार फिर बोल उठी। मुलाजिम रिसीवर उठाने के लिए बढ़ा। वो फुर्ती से झपटी और तुम जाओ, मैं खुद देख लूँगी। वो रिसीवर के माउथ पीस पर हाथ रखकर बोली। मुलाजिम के कमरे से निकल जाने के बाद इसने रिसीवर मुंह से लगाया। हेलो, दूसरी जानिब से आवाज़ सुनते ही इसने सुकून की सांस ली और भी थोड़ी देर पहले होने वाली गुफ्तगू दोहराने लगी। इसके बाद दोनों जानिब खामोशी तवील हो गई। कुछ करो वरना क़यामत आ जाएगी, वो घबराए हुए अंदाज में बोली। दूसरी जानिब से जवाब सुनने के बाद बोली। मैं फ़ोन बंद कर रही हूँ, 1 बज रहा है। इसके बाद इसने रिसीवर रख दिया और अपना हुलिया दुरुस्त करने के लिए बाथरूम में जा घुसी। वो लंच के लिए मेज़ पर पहुँची तो बाकिर अली खान पहुँच चुके थे। इसका इंतज़ार था। वक्त का ध्यान रखा करो, चलो खाना शुरू करो, वो बोले और खाना शुरू हो गया। सबिया की तबीयत में बेचैनी थी। इसकी निगाह बार बार घड़ी की जानिब उड़ जाती थी, जैसे इसे वक्त की सुस्त रवि पर गुस्सा आ रहा हो। इस वक्त बाकिर अली खान हर शाम की तरह बिलियर्ड खेलने गए हुए थे। ब्लैकमेलर और इसके दरमियान यही वक्त तय हुआ था। ठीक 6 बजे फ़ोन की घंटी झिंझिना उठी और इसने पहली मर्तबा रिसीवर उठाने में जल्दबाजी का मुजाहरा किया। हेलो, वो एतमाद के साथ बोली। हेलो, दूसरी जानिब वाला बोला। मैं हूँ तुम्हारा दोस्त। इसके साथ ही वो हंसा। मतलब की बात पर आओ, वो नागवारी से बोली। दौलत मेरे पास भी कम नहीं है, वो बोला, लेकिन फिर भी बूढ़े की काफ़ी जायदाद है और मुझे इसमें से बहुत कुछ चाहिए। लेकिन इस वक्त तो तुम्हें मेरे बेडरूम तक पहुंचने का रास्ता हमवार करना होगा। रुककर फ़ोन करने वाले ने कहा। अगली मर्तबा मैं तुम्हें फ़ोन करके मुलाकात का वक्त दूंगा और तुम मुझसे मिलने ज़रूर आओगी, वो लफ्ज़ों को चबाते हुए बोला। ये मुझसे नहीं हो सकेगा, वो इल्तिजाई अंदाज में बोली। इसके बाद सबिया ने इसे काफ़ी देर बातों में उलझाए रखा। फिर दूसरी जानिब से कहा गया। कल दोपहर 12 बजे तुम मेरे फ़ोन का इंतज़ार करोगी, वो बोला और फ़ोन बंद हो गया। सबिया ने फ़ोन को इस तरह देखा जैसे इतनी जल्दी बंद होने पर नाराज़ हो। फिर रिसीवर रखकर घड़ी की जानिब देखा। 7 बज रहे थे। इसने इसे 1 घंटे तक रोके रखा था। वो नहीं जानती थी कि वो इस तक पहुंच भी सका था या नहीं। बाकिर अली खान की कार ठीक 7:30 बजे पहुंची।
ملازم نے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ آپ کے جانے کے بعد ایک فون آیا تھا، وہ بولا۔ بیگم صاحبہ نے تقریباً 1 گھنٹے تک بات کی ہے۔ باقر علی خان نے اپنے وفادار ملازم کی بات سنی اور آنکھوں میں تفکرات کے بادل لیے گھر میں داخل ہو گیا۔ احمد کمال کافی پریشان تھا کیونکہ ان کا چھوٹا بھائی احمد جمال کل شام سے غائب تھا۔ اس کو گھر لوٹے پورے 24 گھنٹے ہو چکے تھے۔ اس وقت احمد جمال ڈی ایس پی محمد خان کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے بہت تشویش ہو رہی ہے، وہ بولے، اس لیے کہ اس سے پہلے وہ کبھی رات کو گھر سے باہر نہیں نکلا۔ ڈی ایس پی محمد خان نے ہنکارا بھرا۔ میرا خیال ہے کہ آپ کو مزید انتظار کرنا چاہیے، کیونکہ عموماً لڑکے یہ خیال کیے بغیر کہ وہ اپنی حرکتوں سے دوسروں کے لیے پریشانی کا باعث بنتے ہیں، کئی روز غائب ہو جاتے ہیں اور پھر لوٹ آتے ہیں۔ ڈی ایس پی محمد خان سنجیدگی سے بولے، لیکن آج سے پہلے ایسا کبھی ہوا نہیں۔ احمد کمال نے اپنی پریشانی ظاہر کی، اور پھر میرے خیال میں جمال اتنا غیر ذمہ دار بھی نہیں ہے کہ کہیں جانے سے پہلے مجھے اطلاع کرنا بھی ضروری نہیں سمجھے۔ وہ بولے، میں آپ کی پریشانی کو سمجھ رہا ہوں، ڈی ایس پی نے کہا۔ آپ کے خیال میں اس کے غائب ہونے کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ میں ایک کاروباری شخص ہوں، احمد کمال گویا ہوئے۔ ذاتی دشمنی تو کسی سے نہیں ہے، ہاں کاروباری رقابتیں ضرور ہیں۔ ساتھ ہی آج کل صنعت کاروں کو اغوا برائے تاوان کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے۔ احمد کمال کے آخری الفاظ پر ڈی ایس پی مسکرائے۔ اگر ایسی کوئی صورتحال ہوتی تو اب تک اغوا کرنے والوں کو رابطہ کرنا چاہیے تھا، ڈی ایس پی نے کہا۔ آپ کے خیال میں جمال کے غائب ہونے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ احمد کمال بولے، میرا خیال ہے کہ ہم اسپتالوں سے رجوع کرتے ہیں، ڈی ایس پی بولے۔ آپ جمال کے دوستوں سے ملاقات کریں، اس طرح شاید ہمیں اس کے بارے میں کوئی اطلاع مل سکے۔ احمد کمال فوراً ہی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ٹھیک ہے، میں آپ کی ہدایت پر عمل کرتا ہوں، وہ بولے۔ جو بھی اطلاع ہو مجھ تک پہنچا دیجیے گا، ڈی ایس پی ہاتھ ملاتے ہوئے بولا۔ احمد کمال ڈی ایس پی کے دفتر سے باہر نکلے اور انہوں نے جمال کے سب سے قریبی دوست عزیز سے ملاقات کا ارادہ کیا۔ جمال کل سے گھر نہیں لوٹا، تمہیں کچھ معلوم ہے؟ وہ عزیز سے مخاطب ہوئے۔ عزیز انہیں اپنے گھر کے باہر ہی مل گیا تھا۔ بھائی جان، جمال سے میری ملاقات تو 1 ہفتے پہلے ہوئی تھی، اس کے بعد سے وہ میری طرف نہیں آیا، عزیز بولا۔ احمد کمال چند لمحے کچھ سوچتا رہا، پھر واپسی کے لیے پلٹے۔ اپنی کار کے پاس جا کر انہیں کچھ خیال آیا، وہ واپس آئے۔ جمال کے سلسلے میں تمہارے پاس کوئی خبر ہے؟ وہ بولے۔ نہیں، لیکن وہ بولتے بولتے رک گیا تھا۔ احمد کمال نے جھپٹ کر اس کے دونوں کندھے دبوچ لیے۔ ہاں بولو، وہ بے اختیار چیخے۔ لیکن کیا؟ دیکھو، تم مجھ سے کچھ چھپا رہے ہو، ایسی غلطی مت کرنا، انہوں نے عزیز کو جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ عزیز نے احمد کمال کی گرفت سے خود کو آزاد کروایا۔ بھائی جان، پتہ نہیں اس بات کا جمال کی گمشدگی سے کوئی تعلق بھی ہے یا نہیں، وہ بولا۔ تم مجھے بتاؤ بات کیا ہے، وہ بولے۔ کوئی 8-10 روز پہلے ہم دونوں سمندر کے کنارے پکنک پر گئے تھے، وہ بولا۔ وہاں پر عموماً تصویر کھینچ کر اسی وقت فوٹو دینے والے گھومتے ہیں۔ ایسا ہی ایک فوٹوگرافر ہمارے پاس آیا اور ہم سے فوٹو کھنچوانے کی فرمائش کی۔ پہلے تو ہم نے انکار کر دیا، لیکن اس کے بعد اس کی مجبوری کا خیال کرتے ہوئے تصویر بنوا لی۔ جمال کے پاس کیونکہ 500 کا نوٹ تھا اور کھلا کسی کے پاس نہیں تھا، چنانچہ ہم نے اس کا سامان رکھ کر اسے نوٹ دیا کہ وہ کھلا کرا کر واپس بقایا لے آئے۔ اس کے جانے کے بعد جمال کو نہ جانے کیا سوجی، وہ اس کے بیگ کی تلاشی لینے لگا۔ میں نے اسے روکا بھی کہ یہ غیر اخلاقی حرکت ہے، لیکن وہ رکا نہیں، بولا، اس میں کوئی خزانہ تھوڑی ہے۔ اس فوٹوگرافر کے بیگ میں ایک پرانا تولیہ، چند ریلیں اور کچھ کھینچے ہوئے فوٹوگراف نکلے۔ جمال فوٹوگراف دیکھنے لگا، اس دوران فوٹوگرافر بھی لوٹ آیا۔ جمال نے اس کا سارا سامان واپس کر دیا سوائے ایک تصویر کے۔ اس نے اس تصویر کے فوٹوگرافر کو 50 روپے دیے۔ فوٹوگرافر نے بتایا کہ یہ لڑکی اور مرد 2 برس پہلے آئے تھے، تصویر بنوائی اور میں اسی طرح کھلا کرانے گیا تو وہ دونوں جا چکے تھے۔ جب سے یہ میرے بیگ میں پڑی ہے
کہ شاید ان دونوں سے دوبارہ کہیں ملاقات ہو جائے۔ میں نے جمال سے معلوم بھی کیا کہ کس کی تصویر ہے، تو وہ بولا، تو نہیں سمجھے گا، میں نے وہ لال حاصل کر لیا ہے جو مجھے خزانے تک لے جائے گا۔ عزیز اپنی بات ختم کر چکا تھا۔ اس کا مطلب ہے تم نے وہ تصویر والی لڑکی اور مرد کو نہیں دیکھا؟ احمد کمال خود کلامی انداز میں بولے۔ اس نے مجھے نہیں دکھائی، میں نے لاکھ کوشش کی لیکن اس نے صاف انکار کر دیا۔ وہ بولا، اس روز کے بعد وہ صرف ایک بار مجھ سے ملا ہے اور اس ملاقات میں نہ تو کوئی خاص بات ہوئی اور نہ اس تصویر کا ذکر۔ عزیز خاموش ہو چکا تھا۔ احمد کمال بھی اپنی کار کی جانب چل دیے تھے۔ ان کا دماغ اب اس تصویر کے بارے میں الجھ گیا تھا۔ جمال کو ہوش آیا تو اس نے خود کو ایک کوٹری میں پایا۔ کوٹری میں ایک ہلکے پاور کا زرد بلب چل رہا تھا۔ جمال کا دماغ بھاری ہو رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ آخر وہ کس جگہ ہے۔ آہستہ آہستہ اس کے دماغ کا بھاری پن کم ہوا تو اسے یاد آیا کہ وہ فون کر رہا تھا، اور جیسے ہی وہ بوتھ سے باہر آیا، ایک کار جو تھوڑے فاصلے پر کھڑی تھی اسپیڈ میں اس کی جانب بڑھی۔ کار کو اتنے نزدیک دیکھ کر اس کے منہ سے چیخ بلند ہوئی اور اس نے فٹ پاتھ کی جانب چھلانگ لگا دی۔ اس کے گرتے ہی کار کو بریک لگے۔ اس میں سے ایک اجنبی باہر نکلا اور اس نے اس کے ماتھے پر ریوالور رکھ دیا، اسے کار میں سوار کر دیا اور پھر ایک مضبوط ہاتھ رومال کے ساتھ اس کی ناک سے آ لگا۔ پھر اسے نہیں پتا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا۔ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کوٹری میں اس کے سوا کوئی نہیں تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ کتنے عرصے بے ہوش رہا ہے۔ ہاں، اسے بھوک پیاس کا احساس ستا رہا تھا کہ کافی وقت سے اس کے پیٹ میں کچھ نہیں گیا ہے۔ اٹھ کر کھڑا ہوا تو اسے محسوس ہوا کہ اس کا سارا بدن پھوڑے کی طرح دکھ رہا ہے۔ اس نے ورزش کے انداز میں ہاتھ پیروں کو ادھر ادھر حرکت دی، لیکن اسے اپنے ہاتھوں کی حرکت روکنی پڑی کیونکہ کوٹری کا دروازہ کھلا اور ایک لہیم شہیم شخص اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھوں میں ایک ٹرے تھی جس میں ایک سالن کی پلیٹ اور چند روٹیاں تھیں۔ مجھے یہاں کیوں بند کیا گیا ہے؟ جمال بولا۔ دیکھو، تم مجھے جانتے نہیں ہو، میرا بھائی پورے شہر کو ہلا کر رکھ دے گا۔ لیکن جواب میں اس کے منہ پر ایک بھرپور تماچا پڑا۔ وہ چکراتا ہوا کوٹھی کی دیوار سے جا لگا۔ ایک لفظ بھی منہ سے نکلا تو باقر علی خان اس کوٹھی میں تیری قبر بنوا دے گا، وہ کرایا۔ اس کے بعد جمال میں کچھ بولنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ خون کی لکیر اس کے ہونٹوں کے درمیان سے باہر آ رہی تھی۔ اس نے تشتری زمین پر رکھی۔ اسے کھا لینا ورنہ کل شام تک کچھ نہیں ملے گا، وہ بولا۔ اس کے جانے کے بعد کوٹھی کا دروازہ ایک بار پھر بند ہو گیا۔ وہ چند لمحے اسی طرح دیوار سے لگا کھڑا رہا اور پھر بھوک کے ہاتھوں مجبور ہو کر کھانے کی جانب بڑھ گیا۔ صبیہ مطمئن تھی کہ اس کا فون نہیں آیا تھا۔ 12 بجے کے بعد جیسے جیسے وقت سرک رہا تھا اس کے دل کو تقویت حاصل ہو رہی تھی۔ باقر علی خان اپنی روٹین کے مطابق دن گزار رہے تھے۔ یہ 6:30 بجے کا وقت تھا جب فون کی گھنٹی بجی۔ صبیہ نے فون کو گھورا لیکن پھر دماغ میں اٹھنے والے ہر خدشے کو مٹا کر ریسیور اٹھایا۔ ہیلو، وہ بولی، لیکن دوسری جانب موجود آواز سے اس کے چہرے پر رونق آ گئی۔ کیا ہوا اس کا؟ وہ بولی۔ جواب سننے کے بعد، قید میں کیوں رکھا ہے؟ جان چھڑا لو، وہ خوفناک لہجے میں بولی۔ اگر وہ زندہ رہا تو ہم مارے جائیں گے، وہ دھیمے لہجے میں بولی۔ اسے خاموش ہونا پڑا کیونکہ دوسری جانب موجود آواز اسے کچھ بتا رہی تھی۔ وہ بولی، ابھی کچھ عرصے تک مجھ سے ملنے کی کوشش مت کرنا، بڈھے کو شک ہو گیا ہے۔ صبیہ نے کچھ دیر مزید گفتگو کو جاری رکھنے کے بعد فون کا ریسیور رکھ دیا تھا۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور آئینے کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ 3 روز میں کیا حالت ہو گئی ہے، وہ بڑبڑائی اور اپنا حلیہ درست کرنے لگی۔ جمال کو اس کوٹھی میں آج 4تھا روز تھا۔ 4 دنوں میں اس کی شکل بگڑ چکی تھی۔ شو بری طرح بڑی ہوئی تھی، منہ ایک بار بھی نہیں دھلا تھا۔ ایک بار بیزار آ کر وہ کھانے لانے والے سے بھڑ گیا تھا، جس کا ثبوت اس کے سر پر بندھی ہوئی وہ پٹی تھی جو اس نے اپنی شرٹ پھاڑ کر زخم پر باندھی تھی۔ وہ دیوار سے پیٹھ ٹکائے خیالوں میں گم تھا کہ دروازہ کھلا اور وہی بد شکل کالا چیچک کے داغ والا ہاتھ میں کھانے کی تشتری لیے داخل ہوا۔ اس نے جمال کی جانب دیکھا
जमाल इसकी तरफ नहीं देख रहा था। इसने कंधे उचकाए और खाने की प्लेट ज़मीन पर रख दी और वापसी के लिए मुड़ा। जमाल जो इसकी पुश्त को देख रहा था वो एकदम खड़ा हुआ और पूरी कुव्वत के साथ लहीम शहीम शख्स से जा टकराया। बदशक्ल और मोटा कोठी के दरवाजे से इस तरह टकराया कि इसका सर फट गया और वो चकराता हुआ ज़मीन पर बैठता चला गया। जमाल ने चंद सेकंड इसे देखा ज़रूर, लेकिन रुका नहीं। वो कोठी से निकलता चला गया। बदशक्ल मोटा भी सूरत हाल समझ चुका था, इसलिए लपका, लेकिन इसे देर हो चुकी थी क्योंकि जमाल इमारत से बाहर निकल चुका था। बदशक्ल मोटे ने अपने फटे हुए सर की कोई परवाह नहीं की और बाहर आ गया। इससे पहले कि वो कोई फैसला करता, जमाल इसकी निगाहों से ओझल हो चुका था। दफातन एक कार नमूदार हुई। इसने कार वाले से कुछ देर बात की, फिर दोनों कार में सवार हुए और वहाँ से रवाना हो गई। जमाल अपनी कैद की जगह से दूर होता जा रहा था। इसका सांस थूकने की तरह चल रहा था, लेकिन वो मुसलसल भाग रहा था। वो गलियों और सड़कों पर दौड़ रहा था। लोग एक नौजवान को बेहाल दौड़ते हुए देखकर हैरत ज़दा थे। वो भागता हुआ अपने इलाके में दाखिल हो गया और कोठियों को पीछे छोड़ता हुआ इस रो में दाखिल हुआ जिसमें चौथी कोठी इसकी थी। अपनी कोठी से चंद गज के फासले पर वो ठहरा, बिखरी हुई सांसों को समेटने लगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता इसके कदम कोठी की जानिब उठे। अचानक इसकी निगाह एक कार पर पड़ी जो एक साइड में मुड़ी थी और अब हरकत में आ चुकी थी। कार रेंगती हुई इसके नज़दीक आई। इसने देखा कि कार के खुले हुए शीशों से एक सियाह रिवॉल्वर नमूदार हुआ। वो बौखलाकर कोठी के गेट की जानिब लपका, लेकिन इसे देर हो गई क्योंकि गली में यके बाद दीगरे 3 धमाके हुए और इसे अपनी पुश्त पर देखते हुए अंगारे महसूस हुए। वो अपने आईनी गेट से जा लगा और फिर वहीं पर ढेर होता चला गया। कार का शीशा वापस चढ़ गया और कार की स्पीड में इजाफा हो गया। अब इस जगह सिर्फ धूल उड़ रही थी। धमाकों की आवाज़ से लोगों ने कोठियों से बाहर निकलना शुरू कर दिया था। अहमद कमाल भी अपने मुलाजिम के हमरा बाहर आ गए थे और जमाल को खून में लथपथ देखकर वो चीख उठे, मेरा भाई, मेरा भाई। वो घुटनों के बल बैठते चले गए। तुझे क्या हो गया? किसने खून कर दिया? जमाल, 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 मैं तेरे बगैर नहीं रह सकता। वो बेशियाना अंदाज में चीख रहे थे। इस दौरान किसी ने शायद पुलिस को फ़ोन कर दिया था, इसलिए चंद मिनट में ही पुलिस वहां पहुंच चुकी थी। अहमद कमाल जमाल की लाश के साथ ही पुलिस स्टेशन पहुंच गए। ज़रूरी कार्रवाई के बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया। डीएसपी मोहम्मद खान को इतला दे दी गई क्योंकि ये मामला खुद उनके पास था, इसलिए वो फ़ौरन ही थाने पहुंच गए। मुझे बहुत अफसोस है मिस्टर अहमद कमाल कि आपके भाई के साथ ये वाक़या पेश आया। आप फिक्र मत करें, हम मुजरिमों तक पहुंच जाएंगे, डीएसपी बोला। पहुंच नहीं जाएंगे, अहमद कमाल दुरुस्त लहजे में बोला। पहुंचना है, हर हाल में मुजरिमों को कैफ़र किरदार तक पहुंचाना है। याद रखो डीएसपी अहमद कमाल कोई मामूली शख्स नहीं है जिसके भाई को बेदर्दी से कत्ल कर दिया जाए और कोई सुनवाई ना हो। पुलिस ऑफिसर जमशेद भट्टी छापामार टीम लेकर रवाना हुआ और एक कच्ची आबादी में वाक़े मकान पर दस्तक दी। कौन है? इस सवाल के साथ ही दरवाज़ा खुला तो सिपाही बूढ़ी औरत को धकेलते हुए अंदर दाखिल हो गए। फरीद कहाँ है? जमशेद भट्टी ने मकान में चारों जानिब नजरें घुमाते हुए सवाल किया। क्या किया है मेरे बेटे ने? बूढ़ी औरत पुलिस की ज़बान पर अपने बेटे का नाम देखकर घबरा गई। वो कत्ल की वारदात में मुलविस है। जमशेद भी घबराया। कहाँ छुपा रखा है? इससे पहले कि बूढ़ी औरत मज़ीद कुछ बोलती, सिपाही अंदर कमरों में घुस गए और सोते हुए फरीद को बालों से पकड़कर घसीटते हुए बाहर ले आए। तेरा ही नाम फरीद है? जमशेद भट्टी बोला। फोटोग्राफर है। फरीद जो बेहद खौफज़दा था असबात में गर्दन हिला दी। ले चलो इसे, अब हम इसकी तस्वीर बनाएंगे, जमशेद भट्टी बोला। सिपाहियों ने फरीद को इसी हुलिये में गाड़ी में उठाकर डाल दिया। कहाँ ले जा रहे हो मेरे बच्चे को? अरे कोई बचाओ, बचाओ कोई! बूढ़ी चीख चीख कर फरियाद कर रही थी। मेरा बेटा कत्ल नहीं कर सकता। पूरा महल्ला इकट्ठा हो चुका था, लेकिन पुलिस के मामले में कौन मुदाखलत कर सकता था? जमशेद भट्टी फरीद को लेकर थाने पहुंचा। ले जाओ,
اور اسے معلوم کرو کہ جمال سے اس کا کیا تعلق تھا، وہ بولا، اور اس نے جمال کو کون سی تصویر دی تھی۔ جمشید بھٹی پسینے میں شرابور اپنے کمرے میں آ بیٹھا۔ پنکھا تیز کروا کے اس نے اپنے لیے ایک ٹھنڈی بوتل منگوائی اور بوتل خالی کر کے اس نے آنکھیں موند لیں۔ ہیلو، ڈی ایس پی محمد خان بولے۔ احمد کمال، میں محمد خان بول رہا ہوں۔ جمال کا قاتل پکڑا گیا ہے اور اس وقت وہ سلاخوں کے پیچھے ہے۔ اس کے بعد محمد خان کو فون کا ریسیور رکھنا پڑا کیونکہ دوسری جانب سے فون بند کر دیا گیا تھا۔ محمد خان جانتا تھا کہ احمد کمال سیدھا تھانے آئے گا۔ تم نے فون پر جو کچھ کہا وہ سچ ہے؟ احمد کمال ڈی ایس پی محمد خان کو گھورتے ہوئے حیرت سے بولا۔ قانون اتنا کمزور بھی نہیں ہوتا مسٹر احمد کمال، محمد خان بولا، جتنا آپ نے اسے سمجھ رکھا تھا۔ ہم لوگوں کو جذبات سے نہیں، ہوش سے کام لینا پڑتا ہے۔ مجرموں تک پہنچنے میں اگر دیر ہو جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ قانون کو چٹکیوں میں اڑاتے پھریں، وہ ناگواری سے بولا۔ میں معذرت خواہ ہوں، احمد کمال بولے، بھائی کی موت نے مجھے دیوانہ کر دیا تھا۔ آپ میری صورتحال سمجھ سکتے ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ میں نے آپ کی باتوں کو دل میں نہیں رکھا، محمد خان مسکرایا۔ آئیے میں آپ کو آپ کے بھائی کے قاتل سے ملواؤں، وہ بولا۔ دونوں آگے پیچھے چلتے ہوئے تھانے کے عقبی حصے میں پہنچے جہاں روشنی کا فقدان تھا اور ہلکے پاور کے زرد بلب ماحول کو خوفناک بنا رہے تھے۔ جمشید بھٹی بھی ان دونوں کے ہمراہ تھا۔ ڈی ایس پی محمد خان ایک کوٹھی کے سامنے ٹھہر گئے۔ یہ فرید احمد، وہ بولے، یہی وہ فوٹوگرافر ہے جس نے جمال کو تصویر دی تھی۔ احمد کمال نے دیکھا کہ 30 برس کا ایک نوجوان ادمری حالت میں چت پڑا ہے۔ اسے کیا ہوا ہے؟ وہ بولے۔ مرا نہیں، زندہ ہے، جمشید بھٹی بولا۔ اگر ہم مجرموں کو مان نہ لگائیں تو وہ کبھی اپنے جرم کا اقبال نہیں کرتے، سو ہمیں تھوڑی سی آؤ بھگت اس کی کرنی پڑی۔ تو جا کر اس نے قبولا کہ وہ جمال کو پہچانتا ہے۔ تو کیا جمال کو اس نے قتل کیا ہے؟ احمد کمال تیز آواز میں بولے۔ نہیں جناب، جمشید بھٹی بولا۔ آئیے آپ کو اصل قاتل سے ملواتے ہیں۔ وہ تینوں ایک اور کوٹھی کے سامنے جا کھڑے ہوئے جہاں ایک شخص صرف زیر جامہ پہنے بے حال پڑا تھا۔ اس شخص نے اسی حالت میں گردن کو گھما کر ان لوگوں کی جانب دیکھا۔ یہ کون ہے اور اس نے جمال کو کیوں مارا؟ احمد کمال بولے۔ اس کا نام مشرف ہے، محمد خان بولے۔ آپ میرے دفتر چلیں، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ احمد کمال نے اس بات میں گردن ہلائی اور وہ تینوں واپس دفتر میں لوٹ آئے۔ ڈی ایس پی اپنی مخصوص نشست پر آ بیٹھا۔ یہ سارا واقعہ دراصل بلیک میلنگ کا ہے، محمد خان بولا۔ بات اس طرح سے ہے کہ مشرف اور جمال ایک دوسرے سے واقف تھے اور اکثر لڑکیوں کے سلسلے میں ملاقات ان کی ہوتی رہتی تھی۔ مشرف کیونکہ لڑکیوں کو گھیرنے میں ماہر تھا اس لیے جمال سے اس کی دوستی تھی۔ ایک دن جمال، مشرف اور ایک لڑکی سمندر کے کنارے پکنک پر گئے۔ جمال نے کوشش کی کہ مشرف اس لڑکی سے اس کی دوستی کرا دے، لیکن مشرف اس کے لیے تیار نہیں تھا کیونکہ وہ اس لڑکی سے محبت کرتا تھا۔ لڑکی نے بھی جمال کی اس حرکت کو پسند نہیں کیا اور اسے نفرت کا اظہار کیا۔ اس بات پر دونوں کے درمیان جھگڑا ہوا۔ ہاں، ایک اور بات جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ جھگڑے سے پہلے مشرف اور اس لڑکی نے تصویر بنوائی تھی۔ جھگڑے کی وجہ سے وہ لوگ تصویر لے جانا بھول گئے اور فوٹوگراف فرید کے پاس رہ گیا۔ جمال اور مشرف اس کے بعد کبھی نہیں ملے، لیکن ایک روز سمندر پر جمال کو فرید مل گیا۔ محمد خان کچھ دیر کے لیے رکے اور پھر بولے، بس یہیں سے کہانی شروع ہوئی۔ جمال نے فرید سے وہ فوٹوگراف حاصل کر لیا کیونکہ جمال کے دل میں اب تک اس لڑکی کی توہین کا علاؤ دیکھ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس لڑکی کی شادی مشرف کے بجائے کسی اور سے ہو رہی ہے۔ چنانچہ جمال نے فون پر اس لڑکی کو بلیک میل کرنا شروع کر دیا۔ اس لڑکی نے مشرف کو یہ اطلاع دی اور اپنا گھر بچانے کی دعائی دی۔ مشرف کیونکہ اس لڑکی کو ابھی تک چاہتا تھا، چنانچہ اس نے جمال کو سبق سکھانے کا فیصلہ کر لیا، لیکن سب سے پہلے وہ ثبوت حاصل کرنا چاہتا تھا جو جمال کے قبضے میں تھا اور جس کے استعمال کرنے کی وہ دھمکی دے رہا تھا۔ مشرف کو یاد آ گیا کہ فوٹوگرافر کے پاس ان دونوں کا ایک فوٹو ہے
اور وہ فرید سے جا کر ملا۔ فرید نے کچھ روپوں کے بدلے اسے بتایا کہ جمال اس سے وہ تصویر لے گیا ہے۔ مشرف کے لیے اب ایک ہی راستہ تھا اور اس نے اس پر عمل کرتے ہوئے جمال کو اغوا کیا، تشدد کیا اور پھر قتل کر دیا۔ ڈی ایس پی محمد خان نے اپنی بات مکمل کر لی تھی۔ وہ لڑکی کون ہے؟ احمد کمال نے پوچھا۔ احمد کمال صاحب اب ایک اچھے انسان ہیں، ڈی ایس پی بولا، اس لیے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اس کیس میں اس لڑکی کے نام کو مت اچھالیں، اس طرح اس کا گھر خراب ہو جائے گا۔ وہ التجائی انداز میں بولے۔ مجھے خوشی ہے کہ پولیس میں اچھے لوگ ابھی موجود ہیں، احمد کمال اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بولے۔ جمال کی لاش اب کب تک ملے گی؟ صبح ہم جمال کی باڈی آپ کے حوالے کر دیں گے، ڈی ایس پی محمد خان ہاتھ ملاتے ہوئے بولا۔ جمال کی تدفین میں بڑی تعداد میں لوگ شریک ہوئے۔ احمد کمال جس کی حالت ایک بار پھر خراب ہو گئی تھی، ڈاکٹروں نے انہیں کچھ عرصے آرام کا مشورہ دیا تھا۔ وہ اپنے بستر پر جا کر لیٹ گئے۔ جمال کا دکھ میرے لیے ناقابل برداشت ہے، احمد کمال اپنے دوست باقر علی خان کو دیکھتے ہوئے بولے۔ باقر علی خان قبرستان سے ساتھ ہی آئے تھے۔ اللہ کی مرضی سمجھ کر صبر کر لو، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولے، اس طرح تمہارے دل کو سکون حاصل ہوگا، مرنے والوں کے ساتھ من نہیں جایا کرتے۔ باقر علی خان کے جانے کے بعد احمد کمال نے اپنی آنکھیں بند کر لیں تاکہ کچھ دیر سو سکیں۔ 10 منٹ ہی گزرے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی اور ملازم داخل ہوا۔ صاحب ایک عورت آپ سے ملنا چاہتی ہے، وہ بولا۔ میں نے اسے لاکھ کہا کہ صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور وہ سو رہے ہیں، لیکن وہ مانتی نہیں، آپ سے ملنے کی ضد کر رہی ہے۔ کون ہے؟ احمد کمال مردہ لہجے میں بولے۔ خود کو مشرف کی ماں بولتی ہے۔ ملازم کے اس جملے نے جیسے احمد کمال کو کرنٹ لگا دیا ہو۔ مشرف کی ماں؟ انہوں نے یہ جملہ دہرایا اور اس کے ساتھ ہی وہ اٹھ بیٹھے اور ملازم سے پہلے ہی ڈرائنگ روم میں پہنچ گئے۔ کون ہیں آپ؟ وہ صوفے پر ایک کونے میں بیٹھی بوڑھی عورت کو دیکھ کر بولے۔ جمال، وہ انگلی کا اشارہ کرتے ہوئے کھڑی ہو گئی۔ جمال میرا چھوٹا بھائی تھا، وہ بولے، جسے تمہارے بیٹے مشرف نے۔ وہ بوڑھی ایک دم چیخ اٹھی۔ نہیں، مشرف یہ نہیں کر سکتا، وہ کسی کا خون نہیں کر سکتا، لیکن میرے بھائی کا خون ہوا ہے اور وہ تمہارے بیٹے نے کیا ہے، احمد کمال برہم انداز میں بولے۔ تمہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، وہ بولی، مشرف ایسا لڑکا نہیں ہے۔ مشرف کو میں نے گرفتار نہیں کیا، احمد کمال بولے، اسے پولیس نے گرفتار کیا ہے اور اس نے اپنا جرم قبول کر لیا ہے۔ یہ سب الزام ہے، وہ چیخی، اور وہ فوٹوگرافر وہ بھی جھوٹا ہے جس نے مشرف اور جمال کی عداوت کے بارے میں بتایا ہے، وہ تلخی سے بولے۔ پولیس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ پولیس کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، وہ عورت رو پڑی، یا پھر کسی اور کا جرم میرے بیٹے کے سر منڈ رہی ہے، وہ بولی۔ لیکن پولیس یہ سب کیوں کرے گی؟ احمد کمال حیرانگی سے بولے۔ وہ یقیناً کوئی پیسے والا اور اثر و رسوخ والا ہوگا، وہ احمد کمال کو نرم پڑتے دیکھ کر بولی۔ اس نے پولیس کو خرید لیا ہوگا، دولت ہر جرم پر پردہ ڈالتی ہے بیٹا۔ تم خود سوچو، کہاں تم اور کہاں ہم غریب، ہماری تمہاری برابری کس طرح ممکن ہے؟ جمال اور مشرف کبھی بھی دوست نہیں تھے، میں اپنے بیٹے کے تمام دوستوں کو جانتی ہوں، وہ تو چھوٹی عمر سے نوکری کرتا آیا ہے، دوستوں کے لیے تو وقت ہی نہیں ہوتا اس کے پاس۔ کیا تم نے کبھی جمال کے ساتھ میرے بیٹے کو دیکھا ہے؟ وہ بولی۔ احمد کمال نے نفی میں گردن ہلائی۔ وہ بوڑھی احمد کمال کے نزدیک آ گئی۔ بیٹا، میری باتوں پر غور کرو، اگر میرے بیٹے نے جرم کیا ہے تو وہ سزا کا مستحق ہے، لیکن اگر وہ بے گناہ ہے تو اس کا خون تمہاری گردن پر ہوگا، آخرت میں تم سے اس کا حساب لوں گی۔ خدا کے لیے آپ خاموش ہو جائیے، وہ چیخے، مجھے سوچنے دیجیے۔ احمد کمال سر پکڑ کر بیٹھ گئے، ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ ادھر پولیس مشرف کو قاتل ٹھہرا رہی تھی اور ادھر اس بوڑھی عورت کی دعائی سچ لگ رہی تھی۔ احمد کمال شیشو پن کی کیفیت سے دو چار تھا۔ مشرف کی کسی سے دشمنی وغیرہ؟ وہ چونک کر بولے۔ اس کی کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے، بڑھیا بولی۔
وہ تو سیدھا جاتا ہے اور سیدھا آتا ہے، کبھی کسی سے جھگڑا نہیں کرتا۔ ہاں، کچھ عرصہ پہلے اس کا رحیم داد نامی شخص سے جھگڑا ہوا تھا۔ یہ رحیم داد کون ہے؟ احمد کمال سوچتے ہوئے بولے۔ ہمارے محلے کا بدنام شخص ہے، وہ بولی۔ سبھی اس سے ڈرتے ہیں۔ مشرف سے جھگڑا کیوں ہوا؟ آتی جاتی خواتین کو چھیڑنا اس کا مشغلہ تھا۔ مشرف نے اسے ایسا کرنے سے روکا تو دونوں کے درمیان ہاتھا پائی ہو گئی، وہ بولی۔ اس کے علاوہ شک کی وجہ؟ احمد کمال گویا ہوئے۔ پولیس جب مشرف کو گرفتار کرنے آئی تو اس نے گھر تک رہنمائی کی تھی، وہ بولی۔ احمد کمال گہری سوچوں میں ڈوبتے چلے گئے۔ احمد کمال اس وقت رحیم داد کے 2 منزلہ مکان کے سامنے اپنی کار میں موجود تھے۔ خانزادہ، کسی طرح اس مکان میں داخل ہونا ہے۔ احمد کمال اپنی کوٹھی کے چوکیدار، جس کو وہ اپنی مدد اور حفاظت کے لیے ساتھ لائے تھے، اس سے مخاطب ہوئے۔ خانزادہ نے اسبات میں گردن ہلائی اور کار سے اتر کر اندھیرے میں ڈوبے ہوئے مکان کی جانب بڑھ گیا۔ احمد کمال شمالی علاقے سے تعلق رکھنے والے کبھی ہیکل خانزادہ کو نظروں سے اوجھل ہونے تک دیکھتے رہے۔ اگر مشرف کی ماں سچ بول رہی ہے تو وہ کون شخص ہے جس نے جمال کا قتل کیا اور اب پولیس کو اپنے بچاؤ میں استعمال کر رہا ہے؟ وہ اپنے دماغ میں اٹھنے والے سوچوں کے سمندر میں غرق ہوتے چلے گئے۔ صاحب، ایک آواز نے احمد کمال کو چونکا دیا۔ کیا ہوا خانزادہ؟ انہوں نے چوکیدار کو سوالیہ نظروں سے گھورا۔ سامنے تو تالا پڑا ہے، وہ بولا، لیکن پچھلی طرف ایک دروازہ ہے۔ میں اگر پائپ کے ذریعے چھت پر جا کر اندر اتروں تو وہ دروازہ کھل سکتا ہے، اس نے تجویز پیش کی۔ احمد کمال، جو اس کی بات کو غور سے سن رہے تھے، کار سے باہر آ گئے۔ دونوں مکان کی پچھلی جانب پہنچے، جو ایک پتلی سی گلی کا حصہ تھا۔ خانزادہ اشارہ پا کر پائپ پر چڑھتا چلا گیا۔ احمد کمال کو 10 منٹ انتظار کرنا پڑا۔ دروازہ کھلتے ہی وہ اندر داخل ہو گئے۔ مکان کی حالت سے لگتا تھا جیسے یہاں کوئی رہتا ہی نہیں۔ جگہ جگہ دھول مٹی گندگی کا ڈھیر۔ پورے مکان میں سامان نام کی کوئی شے موجود نہیں تھی۔ وہ دونوں کمروں کا جائزہ لیتے ہوئے ایک ایسے کمرے میں پہنچے جو مختلف تھا۔ وہاں نہ صرف ایک پلنگ بستر سمیت موجود تھا، بلکہ دیوار پر چند کپڑے اور ٹین کے بکس بھی موجود تھے۔ احمد کمال نے بکسوں کے ڈھکن کھولے تو ان میں بھی کپڑے ہی تھے۔ دفعتاً احمد کمال چونک اٹھے۔ بکس کے پیندے میں ایک لڑکی کی تصویر موجود تھی۔ احمد کمال نے تصویر اٹھا کر اپنی آنکھوں کے سامنے کر لی۔ صبیہ، وہ بڑبڑائے۔ اس وقت احمد کمال کے دماغ میں بموں کے دھماکے ہو رہے تھے۔ کیا یہی وہ تصویر ہے جو فرید نے جمال کو دی تھی؟ وہ اپنے آپ سے بولے۔ لیکن احمد کمال کا دماغ مزید الجھن کا شکار ہو گیا تھا، کیونکہ تصویر آدھی تھی۔ لڑکی کے ساتھ کون تھا؟ وہ حصہ غائب کر دیا گیا تھا۔ احمد کمال تصویر کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے۔ اچانک ان کے دماغ میں بجلی کوندی۔ باقر علی خان، وہ بڑبڑائے۔ یقیناً مشرف اور صبیہ کا چکر تھا اور اس رات سے جمال واقف تھا۔ اس نے باقر علی خان کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی ہوگی۔ باقر علی خان نے ایک تیر سے 2 شکار والی کہاوت پر عمل کرتے ہوئے جمال کو قتل کروایا اور پھر مشرف کے سر سارا الزام منڈ دیا۔ یقیناً یہی ہوا ہے۔ احمد کمال چیخ کر خانزادہ کی جانب پلٹے۔ خانزادہ کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ وہ اپنے سر سے ٹوپی اتار کر سر کھجانے لگا۔ احمد کمال جوش سے اس کی طرف بڑھے۔ اس نے اپنے اثر و رسوخ کو استعمال کیا اور پولیس بے بس ہو گئی۔ اور اب دیکھنا، وہ صفیہ کو بھی اس کی بے وفائی کی ایسی سزا دے گا کہ وہ موت کے لیے دعا مانگے گی۔ احمد کمال اس وقت دیوانے لگ رہے تھے۔ خانزادہ، میں جانتا ہوں اس شخص کو، پچھلے 15 برس سے واقف ہوں۔ وہ بہت سخت گیر شخص ہے، لیکن اب تک اس سے ایرے غیرے نتو خیرے ٹکرائے ہوں گے۔ اس بار اس نے احمد کمال سے دشمنی مول لی ہے۔ وہ مٹھیاں بھیج کر دانتوں کو پیسنے لگے۔ میں خود تباہ ہو جاؤں گا، فٹ پاتھ پر آ جاؤں گا، لیکن باقر علی خان کو سولی پر لٹکا کر رہوں گا۔ احمد کمال مکان سے نکل گئے۔ انہوں نے یہ دیکھنے کی زحمت بھی نہیں کی کہ خانزادہ آ بھی رہا ہے یا نہیں۔ ناشتے پر آج تم پھر لیٹ ہو، باقر علی خان نے صبیہ کو گھورتے ہوئے کہا۔
رات کو دیر سے سونے کی وجہ سے صبح آنکھ دیر سے کھلی۔ صبیہ نے توجہ پیش کی۔ ڈرائیور گاڑی نکالو۔ باقر علی خان نے کمرے میں موجود باوردی ڈرائیور کو ہدایت دی۔ جاگیر سے واپسی کب تک ہوگی؟ صبیہ نے پوچھا۔ 3-4 روز تو لگ ہی جائیں گے، باقر علی خان بولے اور پھر ناشتہ کرنے میں مصروف ہو گئے۔ صبیہ سمجھ گئی کہ وہ مزید گفتگو نہیں کرنا چاہتے، اس لیے اس نے بھی خاموشی سے ناشتہ شروع کر دیا۔ صاحب، کمال صاحب آئے ہیں، ملازم نے بتایا۔ باقر علی خان چونک کر متوجہ ہوئے۔ ارے کمال کو ادھر ہی لے آؤ، وہ بھی ہمارے ساتھ ناشتہ کرے گا۔ لیکن ملازم کے آنے سے پہلے ہی احمد کمال ڈائننگ ہال میں داخل ہو گئے تھے۔ باقر علی خان مسکرائے۔ آؤ بھائی کمال، صبح ادھر کیسے آ نکلے؟ وہ بولے۔ لیکن میرے کسی بھی سوال سے پہلے آؤ ناشتہ کرو۔ یاد رکھو، ناشتہ صحت کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔ احمد کمال، جس نے کل رات بڑی مشکل سے کاٹی تھی اور ساری رات آنکھوں میں کٹی تھی، باقر علی خان سے بات کرنے سے پہلے اپنی اور اس کی طاقت کا اندازہ کرنا چاہتا تھا۔ کیا بات ہے کمال، تم پریشان لگ رہے ہو؟ باقر علی خان اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ جمال کا دکھ ابھی تک تم پر حاوی ہے، وہ بولے۔ جمال کا قاتل کون ہے؟ احمد کمال سخت لہجے میں بولے۔ یہ سوال تم مجھ سے کیوں کر رہے ہو؟ باقر علی خان کے لہجے میں بھی درستی آ گئی۔ اور پھر جمال کا قاتل تو پکڑا جا چکا ہے، وہ بولے۔ جمال کا قاتل آزاد گھوم رہا ہے، احمد کمال نزدیک آ کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے بولے، اور وہ میرے سامنے موجود ہے۔ کیا بکتے ہو؟ باقر علی خان کے چہرے پر سرخی دوڑ گئی۔ تم ہوش میں نہیں ہو، وہ بولے، لیکن احمد کمال نے باقر علی خان کے گریبان پر ہاتھ ڈال دیا۔ جمال کو تم نے قتل کروایا ہے، وہ چیخا۔ میں تمہیں گولی مار دوں گا۔ باقر علی خان اپنی بے عزتی کو برداشت نہیں کر پا رہے تھے۔ تم نے باقر علی خان کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہے۔ باقر علی خان اپنا گریبان چھڑاتے ہوئے چیخے۔ اس وقت ان کے منہ سے جھاگ اڑ رہا تھا۔ صبیہ، جو اس ساری صورتحال کو دیکھ کر گھبرا گئی اور چیخ اٹھی۔ اس کی چیخ سن کر ملازم اندر آ گیا اور اس نے احمد کمال کی گرفت سے باقر علی خان کو آزاد کروایا۔ باقر علی خان نے کہا، احمد کمال، تیرے پاس کیا ثبوت ہے کہ جمال کو میں نے قتل کیا ہے؟ وہ اپنے غصے پر قابو پانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اور میری جمال سے کیا دشمنی ہے جو میں… یہ جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی احمد کمال نے بات اچک لی۔ اپنی اس ناگن سے پوچھو جو کئی مردوں سے کھیل رہی ہے۔ صبیہ کی جانب اشارہ کر کے وہ بولا۔ صبیہ ڈر کر 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ یہ شاید پاگل ہو گیا ہے، اب آپ کے بعد مجھ پر حملہ کرنا چاہتا ہے، وہ بوکھلا کر بولی۔ بھائی کی موت نے تیرا دماغ الٹ دیا ہے، باقر علی خان اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے بولے۔ اگر تیری بات سچ ہے تو پھر میری بجائے پولیس اسٹیشن جاؤ، لیکن وہاں جانے سے پہلے ثبوت ضرور حاصل کر لینا، ورنہ وہاں بھی ہتک کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پولیس کو تو نے برگلا رکھا ہے، باقر علی، وہ بولے۔ اس وقت میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن میں ثبوت ضرور حاصل کروں گا۔ جمال کا خون کسی بھکاری کا خون نہیں تھا جو بہہ گیا اور مٹ گیا۔ نہیں باقر علی خان، جمال کے خون کے بدلے تجھے سولی پر چڑھنا ہے۔ احمد کمال، تجھے جب تک سلاخوں کے پیچھے تجھے نہیں دھکیل دیتا چین سے نہیں بیٹھوں گا، وہ بلند آواز میں بولا۔ اسے کوٹھی سے باہر لے جاؤ، اب یہ پاگل خانے میں رہنے کے قابل ہے، باقر علی خان نے ملازم کو ہدایت دی۔ احمد کمال نے ملازم کی گرفت سے خود کو چھڑایا۔ ابھی تو میں جا رہا ہوں، لیکن پھر لوٹوں گا، اس وقت تیری کلائی میں ہتھکڑی ہوگی۔ احمد کمال اپنی بات مکمل کر کے کوٹھی سے نکلتے چلے گئے۔ احمد کمال نے اپنی کار اسٹارٹ کی اور خانزادہ کے ہمراہ پھر رحیم داد کی بستی کا رخ کیا۔ وہ دونوں اس 2 منزلہ مکان کی پشت پر آ گئے۔ پتلی سی گلی ویران پڑی تھی، اس طرف کھلنے والے تمام دروازے بند تھے۔ گلی کو دیکھ کر اندازہ ہو رہا تھا کہ یہاں لوگوں کی آمد و رفت بے حد کم ہے۔ میرا خیال ہے کہ صبح کا وقت ہے، وہ موجود ہوگا، احمد کمال بولے۔ وہ دونوں سیدھے اس وقت باقر علی خان کی کوٹھی سے آ رہے تھے۔ احمد کمال کا
یہی ایک واحد ذریعہ رہ گیا تھا ثبوت حاصل کرنے کے لیے۔ رحیم داد اگر وہ غائب ہو جاتا تو پھر جمال کے قتل پر سے پردہ کبھی نہ اٹھ پاتا۔ وہ ہر حال میں رحیم داد کی زبان سے سچائی معلوم کرنا چاہتا تھا۔ خانزادہ نے ہدایت پر عمل کرتے ہوئے دروازے پر دستک دی۔ دروازہ کھلا اور ایک لہیم شہیم شخص نمودار ہوا۔ خانزادہ نے پھرتی سے ریوالور نکال کر اس کے سینے پر رکھ دیا۔ اندر چلو، وہ غرایا۔ ان دونوں کے اندر داخل ہونے کے بعد احمد کمال بھی اندر داخل ہو گیا۔ رحیم داد کی آنکھوں میں تفکرات اور ماتھے پر سلوٹیں بھر گئی تھیں۔ وہ برہم انداز میں گھورنے لگا۔ احمد کمال نے بھی اسے نظر بھر کر دیکھا، پھر اس کے نزدیک جا کر کھڑا ہو گیا۔ رحیم داد بولا، تم کون ہو اور کیا چاہتے ہو؟ تمہارا ہی نام رحیم داد ہے؟ احمد کمال اس کا جائزہ لیتے ہوئے بولا۔ خانزادہ کا ریوالور سیدھا رحیم داد کے ماتھے کی جانب تھا۔ رحیم داد خانزادہ کے چوکنا رہنے کی وجہ سے بے بس تھا۔ میں تم لوگوں کو نہیں پہچانتا، کیوں اس طرح میرے گھر میں گھس آئے ہو؟ وہ بولا۔ تم لوگ فوراً یہاں سے چلے جاؤ ورنہ بہت برا ہوگا۔ تم دونوں کو شاید اپنی زندگی پیاری نہیں ہے۔ رحیم داد تمہارا ہی نام ہے؟ احمد کمال نے اپنا سوال دہرایا۔ ہاں، میں ہی رحیم داد ہوں، وہ بولا۔ لوگ مجھے موت کے نام سے بھی یاد رکھتے ہیں، اس نے دھمکی دی، اور اب تم لوگ بھی اپنی موت کو جان جاؤ گے۔ اوئے منہ سنبھال، خانزادہ نے پہلی بار لب کھولے۔ چڑی کی اولاد، دو گھوسے میں تو تمہارے منہ میں دانت ہوگا نہ حلق میں زبان۔ خانزادہ پکڑ گیا۔ سیدھی طرح جو سوال کیا جا رہا ہے اس کا جواب دو، ورنہ تم کیا موت کو پہنچائے گا؟ موت تو تمہارے گھر پر چل کر خود آیا ہے، وہ بولا۔ رحیم داد کو اس خطرناک جواب کی امید نہیں تھی۔ اہانت کے احساس سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس نے پلک جھپکتے میں اپنا چاقو نکال لیا، مگر اس سے پہلے کہ وہ کوئی حرکت کرتا، خانزادہ نے اپنا بھرپور ہاتھ اس کی کلائی پر مارا۔ ہڈی چٹکنے کی آواز آئی اور چاقو رحیم داد کے ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر گر پڑا۔ وہ تکلیف کی شدت سے بلبلا اٹھا۔ احمد کمال نے جھک کر گرے ہوئے چاقو کو اٹھا لیا اور بولا، جمال کے قتل میں تمہارا ہاتھ تھا؟ کون جمال؟ میں کسی جمال کو نہیں جانتا، رحیم داد ٹھٹائی سے بولا۔ مشرف کا اس قتل سے کیا تعلق ہے؟ احمد کمال اس کی آنکھوں میں گھورتے ہوئے بولے۔ باقر علی خان سے کیا تعلق ہے؟ تم دونوں کیا باتیں کر رہے ہو؟ رحیم داد بولا۔ میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آ رہا۔ ابھی سب سمجھ میں آ جاتا ہے، احمد کمال بولے، اور دوسرے ہی لمحے دوہرے پھل کا چاقو رحیم داد کے گلے کو چھو گیا۔ احمد کمال نے چاقو کی نوک اس کے حلقوم میں چباتے ہوئے کہا، زیادہ ہوشیاری کی ضرورت نہیں ہے، میں تم جیسے لوگوں کے دماغوں کو درست کرنے کے فن سے واقف ہوں۔ احمد کمال کی یہ حرکت لہیم شہیم رحیم داد کے لیے غیر معمولی تھی۔ وہ گھبرا کر بچاؤ کے لیے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ پہلی مرتبہ اسے زندگی کی قیمت کا اندازہ ہو رہا تھا۔ اس نے لجاجت سے کہا، مجھے چھوڑ دو، میں کچھ نہیں جانتا، کسی کو نہیں پہچانتا، اور تم کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میں کوئی بدمعاش نہیں ہوں۔ اس کی آواز میں خوش آمد کا عنصر شامل تھا۔ پھر میں تمہیں جانتا نہیں، تم دونوں کون ہو اور میری تمہاری کیا دشمنی ہے؟ میرا نام احمد کمال ہے، وہ بولے، جمال کا بھائی، اور وہی جمال جو رحیم داد کے ہاتھوں مارا گیا ہے، اور وہ رحیم داد اس وقت میرے سامنے موجود ہے۔ اس نے اندھیرے میں تیر پھینکا۔ اب تم بولو گے کہ جمال کو قتل کیوں کیا گیا؟ میں کسی جمال کو نہیں جانتا، وہ بے بسی سے بولا۔ احمد کمال نے بھی خانزادہ کو روکنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ چاہتے تھے کہ رحیم داد کی طبیعت ٹھیک سے درست ہو جائے، پھر وہ آسانی سے ساری باتیں اگل دے گا۔ خانزادہ کی 10 منٹ کی کثرت نے رحیم داد کے جوڑ جوڑ کو ہلا دیا تھا۔ میں سب کچھ بتا دوں گا، خدا کے لیے اس حیوان کو روکو ورنہ یہ مجھے مار ڈالے گا، رحیم داد خوفزدہ نظروں سے خانزادہ کو دیکھتے ہوئے بولا۔ میں اس کے ہاتھوں مرنا نہیں چاہتا، احمد کمال نے پسینے میں شرابور خانزادہ کو پیچھے ہٹنے کا کہا، پھر خود رحیم داد کے نزدیک گئے۔ جمال کو اغوا کس نے کیا اور کس کے حکم پر قتل ہوا؟ احمد کمال رحیم داد کے قریب آتے ہوئے بولے، جھوٹ مت بولنا، اس بار تو بچ گئے ہو،
اگلی بار تمہیں موقع نہیں دیا جائے گا۔ جمال کو اغوا میں نے کیا تھا، وہ بولا، لیکن اسے میں نے قتل نہیں کیا، بلکہ میں نے آج تک کسی کو قتل نہیں کیا۔ رحیم داد اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میں بدمعاش ضرور ہوں، لیکن ابھی تک میرے ہاتھوں کوئی زندگی سے محروم نہیں ہوا۔ جمال کو میں نے نہیں مارا۔ پھر کس نے مارا؟ احمد کمال نے تیز لہجے میں کہا۔ کیا نام ہے اس کا؟ میں نہیں جانتا کہ وہ کون ہے، رحیم داد مردہ آواز میں بولا۔ جب بھی وہ میرے سامنے آیا اس نے اپنے چہرے کو چھپا رکھا تھا، وہ بولا۔ تم نے جاننے کی کوشش بھی نہیں کی؟ احمد کمال نے سوال کیا۔ وہ مجھے میرے کام کی اتنی بڑی رقم دے رہا تھا کہ میں اسے ناراض کرنے کا موقع نہیں دینا چاہتا تھا، وہ بولا، اور پھر وہ اتنا چالاک تھا کہ میں کوشش کے باوجود یہ نہیں معلوم کر سکتا تھا کہ وہ کون ہے۔ مجھے تفصیل سے بتاؤ، کیا معاملہ ہے؟ احمد کمال نے کہا۔ آج سے کوئی 10-12 روز پہلے آدھی رات کو وہ اجنبی میرے گھر پر مجھ سے ملنے آیا۔ میں نے دستک پر دروازہ کھولا تو دیکھا کہ وہ گرمی میں اوور کوٹ پہنے ہوئے ہے، سر پر اس کے ہیٹ تھا، آنکھوں پر تاریک اینک، منہ کے گرد اس نے ایک مفلر لپیٹ رکھا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ کچھ عرصے کے لیے ایک لڑکے کو اغوا کر کے قید میں رکھنا ہے۔ وجہ اس نے پرانی دشمنی بتائی۔ تھوڑی سی بات چیت کے بعد میں تیار ہو گیا، کیونکہ اس کام کے مجھے 25,000 روپے مل رہے تھے۔ چنانچہ اس کی نشاندہی پر میں نے جمال کو ایک ٹیلی فون بوتھ کے پاس سے اسلحے کے زور پر اغوا کیا اور شہر سے باہر ہائی وے پر بنی ہوئی ایک عمارت میں لے گیا۔ کیونکہ وہ کوئی خطرہ مول لینا نہیں چاہتا تھا، اس لیے اس کے کہنے پر میں نے جمال کو بے ہوش کر کے اس کمرے میں قید کر دیا۔ طے شدہ وقت کے مطابق وہ اجنبی اس عمارت میں پہنچا اور جمال کی تلاشی لینے لگا۔ جمال کے بٹوے سے اس نے ایک تصویر نکالی۔ چند لمحے وہ تصویر کو گھورتا رہا، پھر بٹوے کو واپس جمال کی جیب میں ڈالنے کے بعد وہ تصویر اس نے اپنے کپڑوں میں چھپا لی۔ میں نے سوچا تصویر کے بارے میں معلوم کروں، لیکن پھر ارادہ ملتوی کر دیا۔ لیکن اتنا ضرور سمجھ گیا تھا کہ یہ سارا کھیل اس تصویر کی وجہ سے کھیلا جا رہا ہے۔ وہ اجنبی واپس جاتے ہوئے اپنی کار بھی لے گیا جس میں جمال کو یہاں تک لایا تھا، اور جمال کو ابھی مزید چند روز قید رکھنے کی تاکید کر گیا۔ میں اس کی ہدایت پر عمل کر رہا تھا، لیکن اس لمحے چوک ہو گئی جب جمال میری قید سے نکل بھاگا، لیکن کیونکہ وہ شہر سے کافی دور تھا، میں چاہتا تو اسے پکڑ سکتا تھا کیونکہ میرے پاس موٹر سائیکل تھی اور وہ پیدل بھاگا تھا، لیکن میں نے ایسی کوئی کوشش نہیں کی کیونکہ مجھے سارے سلسلے سے خوف آنے لگا تھا، اس لیے میں نے جمال کو بھاگ جانے دیا۔ اتفاق سے تھوڑی دیر بعد وہ اجنبی پہنچا تو میں نے اسے ساری بات بتائی۔ اس نے مجھے کار ڈرائیو کرنے کی ہدایت کی اور خود پچھلی نشست پر آ بیٹھا۔ ہم دونوں 20 منٹ میں خوبصورت کوٹھیوں کے درمیان پہنچ گئے۔ میں نے اندازہ لگایا کہ وہ یہاں جمال کا انتظار کر رہا ہے۔ کار کے تاریک شیشوں کے پیچھے ہم دونوں خاموش بیٹھے تھے۔ جمال کوئی آدھے گھنٹے بعد بے حد خراب حالت میں اس گلی میں داخل ہوا تو وہ اجنبی بولا، کار آگے بڑھاؤ اور اس کے نزدیک آہستہ کر لینا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ وہ جمال کو دوبارہ اغوا کرنا چاہتا ہے۔ کار جمال کے نزدیک پہنچی تو میں نے اس کی اسپیڈ رینگنے کی حد تک کم کر دی۔ جمال ایک کوٹھی کے گیٹ تک پہنچ چکا تھا۔ میں نے دیکھا کہ پچھلی نشست کا شیشہ نیچے ہو رہا ہے اور ایک سیاہ ریوالور کھڑکی سے باہر جھانکا اور ایک ساتھ کئی دھماکے ہوئے اور جمال کے خون سے فرش رنگین ہونے لگا۔ اور یہ تصویر کا آدھا حصہ تمہاری پیٹی میں کیسے آیا؟ احمد کمال نے اپنی جیب سے تصویر کا آدھا حصہ نکال کر اسے دکھایا۔ رحیم داد نے چند لمحے تصویر کو دیکھا اور پھر بولا، 3 روز پہلے وہ اجنبی ایک بار پھر اسی حلیے میں میرے پاس آیا اور بولا کہ جمال کا معاملہ بگڑ گیا ہے، پولیس الرٹ ہو گئی ہے، کیس کی فائل کو بند کروانا ضروری ہو گیا ہے۔ چنانچہ اس نے مجھے ہدایت دی کہ ایک ایسے لڑکے کا بندوبست کرو جسے ہم جمال کا دوست ظاہر کریں اور قتل کا الزام اسی کے سر منڈ دیں۔ اس نے مجھے فوٹوگرافر فرید کا بھی پتہ معلوم کرنے کی ہدایت دی۔ کمال صاحب، میں ایک ایسی دلدل میں پھنس چکا تھا، اگر اس کا ساتھ نہیں دیتا تو جمال کے قتل میں دھل لیا جاتا۔ مشرف سے میرا جھگڑا چل رہا تھا،
اس لیے اجنبی کو میں نے اس کا نام دے دیا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ مشرف کا ماں کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، وہ آسانی سے اس جرم کی لپیٹ میں لیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد مجھے صرف یہ معلوم ہے کہ مشرف نے جمال کے قتل کا اعتراف کر لیا اور فرید اس کے خلاف گواہی دے رہا ہے۔ رحیم داد نے ایک لمبی سانس کھینچ کر کمال احمد کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تصویر کو دیکھا۔ صاحب، میں ایک اچکا ہوں، میرا پرانا دھندا جیب کاٹنا تھا، اور میں کیونکہ اپنے بچاؤ کے لیے اجنبی کی شخصیت کو جاننا چاہتا تھا۔ اگر وہ غائب ہو جاتا تو میری اس بات پر کون یقین کرتا کہ میں نے سارے جرم ایک اجنبی کے کہنے پر کیے ہیں۔ اس لیے میں نے اس کی جیب کاٹنے کا فیصلہ کیا اور کامیابی سے اس کا پرس مال لیا، لیکن پرس میں سے اس کی شناخت کی کوئی چیز نہیں تھی سوائے روپوں اور اس تصویر کے ٹکڑے کے جو آپ کے ہاتھ میں ہے۔ پہلے میں نے سوچا کہ تصویر کے اس ٹکڑے کو ضائع کر دوں، لیکن پھر اس خیال سے رکھ لیا کہ شاید یہ کسی کام آ جائے۔ اسی وجہ سے مشرف بچ سکا ہے۔ احمد کمال مسکرائے، کیونکہ میں اس لڑکی سے واقف ہوں اور مجھے پورا یقین ہے کہ جمال کے قتل میں اس کے بوڑھے خبیث شوہر کا ہاتھ ہے۔ وہ بولے، اب تو آپ کو یقین آ گیا ہوگا کہ میں نے جمال کو قتل نہیں کیا۔ رحیم داد خوش ہوتے ہوئے بولا، میرے یقین کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ احمد کمال گویا ہوئے، اگر اجنبی کی شخصیت کی پردہ پوشی ختم نہیں ہوئی اور کوئی ثبوت ہاتھ نہیں آیا تو پھر پولیس تمہیں ہی اس قتل کا مورد الزام ٹھہرائے گی۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ میں بے گناہ ہوں۔ رحیم داد بوکھلا اٹھا۔ بے گناہ نہیں ہو، احمد کمال سخت لہجے میں بولے، تم نے جمال کو اغوا کیا، قید میں رکھا اور یقیناً اس پر تشدد بھی کیا ہوگا۔ مجھے معاف کر دو۔ رحیم داد احمد کمال کے پیروں میں گر گیا۔ مجھے اس اجنبی کے خلاف ثبوت چاہیے، احمد کمال سپاکی سے بولے، دوسری صورت میں پھانسی کے تختے پر تم چڑھو گے۔ اگر آپ مجھے پولیس سے بچانے کا وعدہ کریں تو میں اس کے بارے میں ایک اہم اطلاع دے سکتا ہوں۔ رحیم داد معصومیت سے بولا، اس کا فیصلہ تمہاری اطلاع سن کر ہوگا، احمد کمال مسکراتے ہوئے بولے۔ رحیم داد تھوڑی دیر تک باری باری خانزادہ اور احمد کمال کو دیکھتا رہا اور پھر بولا، آج صبح سورج طلوع ہونے سے پہلے وہ مجھ سے ملے گا۔ رحیم داد کے الفاظ نے احمد کمال کو چونکا دیا۔ کیا کہا؟ وہ آج تم سے ملے گا؟ انہوں نے جملہ دہرایا۔ کیونکہ اس کے جرم کا میں واحد ثبوت ہوں، اس لیے وہ مجھے 50,000 مزید دے رہا ہے تاکہ میں چند ماہ کے لیے یہ ملک چھوڑ دوں۔ رحیم داد دھیمے لہجے میں بولا، یہ بات تم نے پہلے کیوں نہیں بتائی؟ احمد کمال نے برہمی سے کہا، اس کی گرفتاری سے زیادہ مجھے وہ 50,000 عزیز تھے جو مجھے مل رہے تھے۔ رحیم داد گردن جھکا کر بولا، اس وقت رات کے 2 بج رہے ہیں۔ احمد کمال اپنی کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، صبح ہونے میں کافی وقت ہے، ہم اس کے پہنچنے سے پہلے وہاں پہنچ کر اس کا انتظار کریں گے۔ وہ حتمی لہجے میں بولے۔ وہ تینوں وہاں سے روانہ ہوئے۔ نصف گھنٹے کی مسلسل اور تیز رفتار ڈرائیونگ کے بعد وہ لوگ اس ویران عمارت کے نزدیک پہنچ گئے جس کے بارے میں رحیم داد نے بتایا تھا۔ کار سڑک سے اتر کر کچے اور ناموار راستے پر دوڑنے لگی۔ وسیع میدان جو جھاڑیوں سے پر تھا، اسے پار کر کے وہ لوگ عمارت کے نزدیک پہنچ گئے۔ احمد کمال کار کو عمارت کی پشت پر لے گئے۔ کار رکنے کے بعد رحیم داد نے سوال کیا، مجھے پولیس سے بچائیں گے؟ اس کا فیصلہ آنے والے وقت کو دیکھ کر کیا جائے گا، احمد کمال بولے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ اس کی گرفتاری سے تم اس کے قتل کے الزام سے بری ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد تینوں کے درمیان کوئی گفتگو نہیں ہوئی۔ وہ لوگ کار میں بیٹھے وقت کے سرکنے کا انتظار کرتے رہے۔ اسی حالت میں صبح کے 4:30 بج گئے۔ احمد کمال، جس کی نظریں گھڑی پر جمی ہوئی تھیں، بولے، میرے خیال میں وہ آنے ہی والا ہے۔ انہوں نے گاڑی سے اترنے کا اشارہ کیا، لہٰذا ہمیں اب منصوبہ بندی کر لینی چاہیے۔ احمد کمال کی ہدایت کے مطابق رحیم داد عمارت کے دروازے پر کھڑا ہو گیا۔ اس کا رخ سامنے سڑک پر تھا۔ خانزادہ کھڑکی میں آ بیٹھا تھا۔ وہاں سے نہ صرف وہ سڑک پر نگاہ رکھے ہوئے تھا بلکہ اس کے ریوالور کی رینج میں رحیم داد بھی تھا۔ احمد کمال خود دائیں جانب والی بڑی جھاڑیوں کے درمیان خود کو چھپا کر اجنبی کا انتظار کرنے لگا۔ انہیں اس حالت میں نصف گھنٹہ ہی گزرا تھا
کہ ہائی وے پر گزرتی ہوئی سڑک سے ایک کار کی ہیڈ لائٹ کا رخ عمارت کی جانب آنے والے کچے راستے پر ہوا۔ ابھی صبح کی سفیدی پھیلنا شروع نہیں ہوئی تھی۔ کار کی اسپیڈ کم ہو گئی تھی اور وہ رینگنے والے انداز میں پڑ رہی تھی۔ پھر عمارت سے چند گز کے فاصلے پر ٹھہر گئی۔ کار کی لائٹ اسی طرح جلتی چھوڑ دی گئی تھی۔ کار سے باہر آنے والے شخص کا حلیہ رحیم داد کے بتائے گئے حلیے کے مطابق تھا۔ وہ شخص اپنے اوور کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے رحیم داد کی جانب بڑھا۔ رحیم داد سنبھل گیا تھا۔ وہ اجنبی کے نزدیک آنے پر بولا، سب کچھ ٹھیک ہے، میں نے اپنی روانگی کا بندوبست کر لیا ہے، صرف آپ کے روپوں کا انتظار ہے۔ لیکن مجھے تمہاری موت کا انتظار ہے، اجنبی کرخت آواز میں بولا۔ رحیم داد چونک اٹھا اور گھبرا کر بولا، کیا مطلب ہے؟ میں تمہیں زندہ رکھ کر کوئی خطرہ مول نہیں لے سکتا، وہ بولا۔ احمد کمال کو شک ہو گیا ہے اور اگر وہ تم تک پہنچ گیا تو میرے لیے پھانسی کا پھندا تیار ہو جائے گا۔ لیکن تم نے تو وعدہ کیا تھا کہ مجھے 50,000 دو گے، رحیم داد بولا۔ اجنبی کے ہاتھ جیب سے باہر آ گئے تھے جن میں ریوالور دبا ہوا تھا اور ریوالور کا رخ رحیم داد کے سینے کی طرف تھا۔ احمد کمال جھاڑیوں سے باہر آنے کے بعد اجنبی کی پشت پر پہنچ گیا تھا۔ احمد کمال جو دبے قدموں اجنبی کے بالکل نزدیک پہنچ چکا تھا، چیتے کی طرح اس کے ہاتھ پر جھپٹے، ریوالور والے ہاتھ کی کلائی پر ہاتھ ڈالا۔ اجنبی بوکھلا کر گھوما تو احمد کمال کا بھرپور گھوسا اس کے جبڑے پر پڑا۔ ریوالور اس کی گرفت سے نکل کر احمد کمال کے ہاتھ میں پہنچ چکا تھا۔ خانزادہ بھی اندر سے باہر آ گیا تھا۔ اب 2 ریوالوروں کی نال کا رخ اجنبی کی جانب تھا۔ احمد کمال اجنبی کو گھور رہے تھے جو اب اچانک حملے سے سنبھل چکا تھا۔ احمد کمال نے دزدیدہ نگاہوں سے رحیم داد کی جانب دیکھا اور بولے، رحیم داد، پردہ نشین کا پردہ ختم کرو۔ رحیم داد نے اس بات میں گردن ہلائی اور اجنبی کی جانب بڑھا۔ سب سے پہلے اس نے ہیڈ کو سر سے علیحدہ کیا، پھر آنکھوں پر چڑھے ہوئے تاریک شیشوں والی اینک کو ایک جانب ڈالا۔ اس کے بعد اس کے چہرے کے گرد لپٹا ہوا مفلر علیحدہ کیا۔ صورتحال واضح ہوتے ہی احمد کمال چیخ کر بولے، ڈی ایس پی محمد خان؟ احمد کمال نے حیرت سے کہا، میں اور صبیہ ایک دوسرے کو کافی عرصے سے جانتے تھے اور ہم دونوں کے درمیان ناجائز رشتہ قائم تھا۔ صبیہ کو یہ آس تھی کہ شاید میں اس سے شادی کر لوں گا، لیکن میں صبیہ سے محبت کرنے کے باوجود اس سے شادی نہیں کر سکتا تھا کیونکہ میں پہلے سے شادی شدہ تھا اور ایک بچے کا باپ تھا۔ صبیہ پر میں نے یہ بات واضح کر دی تھی، لیکن صبیہ کو پھر بھی امید تھی کہ میں شادی کے لیے تیار ہو جاؤں گا۔ چنانچہ میرا اور اس کا وہ رشتہ جو دنیا سے پوشیدہ تھا قائم رہا۔ اس دوران ہم ایک غلطی کر بیٹھے، محمد خان نے ایک لمحے کے لیے رک کر پھر کہا، اور وہ یہ تھی کہ فرید سے میں نے اور صبیہ نے ایسی حالت میں تصویر بنوائی جو ہمارے غیر قانونی رشتے کے خلاف ایک ثبوت تھا۔ وہ مثال جو ہر مجرم کو ہم پولیس والے دیتے ہیں کہ ہر مجرم کہیں نہ کہیں جرم کرنے کے دوران غلطی ضرور کرتا ہے، سو میں بھی غلطی کر بیٹھا۔ صبیہ کے نشے میں اس قدر چور تھا کہ فرید سے وہ تصویر لینا بھی بھول گیا۔ پھر وہی ہوا جو میں چاہتا تھا، صبیہ کی شادی ہو گئی۔ باقر علی خان ہر ماہ 2 بار اپنے گاؤں زمینوں پر جہاں اس کی پہلی بیوی اور بچہ تھا چلا جاتا تھا اور وہی دن میری اور صبیہ کی ملاقات کا ہوتا تھا۔ سب ٹھیک چل رہا تھا کہ جمال کا ہاتھ میرے اور صبیہ کے وہ فوٹوگراف لگ گئے۔ جمال جو کہ کمال احمد کے ریفرنس سے صبیہ سے مل چکے تھے اور جوانی کی ترنگ میں صبیہ کو حاصل کرنا چاہتے تھے، اس کے لیے انہوں نے بلیک میلنگ شروع کی۔ صبیہ نے مجھے خبردار کیا، میں نے جمال کو اغوا کر کے وہ تصویر حاصل کر لی۔ اسی دوران جمال میری کیس سے نکل بھاگا اور میں نے اسے پھر ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا۔ آپ کو مطمئن کرنے کے لیے میں نے مشرف کا فرضی کیس تیار کر کے فرید سے گواہی دلوا دی، لیکن آپ مطمئن نہیں ہوئے اور رحیم داد تک جا پہنچے جہاں آپ کو صبیہ کی آدھی تصویر مل گئی۔ آپ کا سارا شک باقر علی خان کی جانب تھا۔ میں نے سوچا کہ اگر اس دوران میں رحیم داد کا کام تمام کر دوں تو ہر ثبوت
ہر گواہ ختم ہو جائے گا اور آپ باقر علی خان کو اپنے بھائی کا قاتل سمجھیں گے۔ لیکن اتفاق سے آپ مجھ سے پہلے رحیم داد تک پہنچ گئے۔ محمد خان اپنا بیان دینے کے بعد خاموش ہو گیا تھا۔ اگلے روز پولیس ہیڈ کوارٹر میں داخل ہوتے ہوئے باقر علی خان بولے، دوسرے مجرموں کو میں ساتھ لایا ہوں۔ باقر علی خان صبیہ کے ساتھ کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولے، صبیہ سے متعلق مشکوک تو میں بھی ہو چکا تھا، لیکن اصلیت سے بے خبر تھا۔ یہاں آنے سے پہلے میرے دوست احمد کمال نے فون کر کے مجھے ساری بات بتا دی تھی، چنانچہ میں خود مجرم کو لے کر پہنچ گیا ہوں۔ آئی جی صاحب نے صبیہ اور محمد خان کو لے جانے کا حکم دیا۔ احمد کمال اور باقر علی خان دونوں خاموشی سے ایک ساتھ پولیس ہیڈ کوارٹر سے باہر کی جانب چل دیے۔